بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، زیور جو ڈیلی پہنتے ہیں کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ اچھا دیکھیے، ڈیلی یوز کا زیور جس کو خواتین پہنتی ہیں اس میں زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہوگا، یعنی اس میں زکوٰۃ ہے بشرطے کہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ یہی قول راجح اور صحیح ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، احناف کا، اور یہی قول اہل حدیث کا بھی ہے، اور باقی تین مذاہب جو ہیں ان لوگوں کا قول، بعض علماء کا اور بھی بعض محققین کا ملا کر کے یہ قول ہے کہ نہیں، زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ استعمال کا ہے۔ ان کے پاس عقلی دلیل بہت مضبوط ہے، عقلی دلیل بہت مضبوط ہے کہ مان لیجیے کوئی خاتون ہے، اس کے پاس 85 گرام سونے کا زیور 85 گرام تک ہے، کم سے کم 85 گرام پر ہی زکوٰۃ ہے، تو 85 گرام کا ٹوٹل اس کا زیور ہے، اور وہ پہنتی ہے، کچھ ڈیلی پہنتی ہے، کچھ کو رکھے رہتی ہے، تو سب میں زکوٰۃ ہے۔ تو 85 گرام آج کے وقت میں تقریباً 6-7 ساڑھے 7 لاکھ روپے کا تقریباً ہو گیا ہے، 80 کو اگر مانتے ہیں تو جب ہے یعنی 6.5 سے 7 لاکھ روپے کا سونا اگر اس کے پاس ہے اور وہ پہنتی بھی ہے تو اس میں زکوٰۃ دے گی۔ لیکن اگر اس کے استعمالات میں کوئی چیز ایسی ہے، اس کے پاس ایک گھڑی ہے ڈائمنڈ کی مان لیجیے، اب وہ تو ہر طرح کی قیمتوں کی آتی ہیں، 10 لاکھ کی بھی آئے گی، 50 لاکھ کی بھی آئے گی، 1 کروڑ کی بھی آ جائے گی، اب اس کے پاس 1 کروڑ کا ہیرے کا جو ہے ہار ہے، پہنتی ہے خاتون، 1 کروڑ کے ہیرے کے ہار میں زکوٰۃ نہیں دے گی، لیکن 7 لاکھ روپے کے سونے میں زکوٰۃ دے گی۔ یہ کسی طرح کا اس میں مطلب یعنی کہ سونے والے مسئلے میں تو اختلاف ہے، لیکن ہیرے کے اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہیں دے گی زکوٰۃ۔ اچھا ایسے ہی مالی کوئی خاتون ہے، اس کے پاس اپنے پیسے کی گاڑی ہے، مثلا اس نے اپنے پیسے سے گاڑی خرید لی 40-50 لاکھ کی، فلیٹ لے لیا 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا، اس کے اپنے پیسے سے مان لیجیے، یا اس کے شوہر کا تو شوہر پہ زکوٰۃ دیں، تو مطلب آپ کے پاس 2 کروڑ کا فلیٹ ہو یا 1 کروڑ کی 50 لاکھ کی گاڑی ہو، 10-20 لاکھ کے آپ کے ویسے ایکسیسریز ہوں، کسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور 6.5-7 لاکھ روپے کا سونا اگر خاتون کے پاس استعمال کا جو ڈیلی یوز کرتی ہے یا کبھی اوکیجنلی کرتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں، حنابلہ، شافعیہ، مالکیہ اور بعض محققین، کہ بھئی یہ تو غیر معقول بات ہے۔ بھئی شریعت اسلامیہ کا اصول استعمال کے باب میں یہ ہے کہ جو چیز پرسنل یوز کی ہے، استعمال کی ہے، اس میں آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ ایسی مثال اور لے لیں، ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس گائے ہے، آپ کے پاس اونٹ ہے، آپ کے پاس بھینس ہے، کوئی بھی جانور ہے، بعض اونٹ 1 ملین ریال کے ہوتے ہیں، 10 لاکھ ریال کے 1 اونٹ کبھی کبھی ہوتے ہیں، اور بھی یہ تو بہت کم ہے۔ کوئی گھوڑا کسی کے پاس ہے، وہ اپنے یوز کرتا ہے، اور وہ گھوڑا بہت بڑھیا عربی نسل کا گھوڑا ہے اور بہت ہی قیمتی، کئی لاکھ کا ہے، وہ 10 لاکھ 20 لاکھ کے گھوڑے بکتے ہیں، کبھی کبھی بعض بہت قیمتی ہوتے ہیں، وہ اس کے اپنے پرسنل یوز کا شریعت زکوٰۃ نہیں مانگے گی اس سے۔ زمین پڑی ہے آپ کی بہت زیادہ، اس سے غلہ جب آئے گا تب تو آپ اس غلے میں اگر اس کی مقدار 5 وسق تک پہنچے گی، 7.5 کوئنٹل قریب، تو تب تو زکوٰۃ دیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ کی زمین پڑی ہے، سینکڑوں ایکڑ پڑی ہے، بیگھا پڑی ہوئی، کئی بیگھا سینکڑوں بیگھا پڑی ہوئی ہے زمین، اور اس کو آپ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، ایسی پڑی ہے، اور قیمت اس کی اربوں کی ہے، نہیں ہوگی زکوٰۃ آپ کے اوپر۔ اچھا میں پورا کروں تھوڑا سا، تو اب یہاں پر ان کا یہ قیاس جو ہے نا، ان کا یہ عقلی فائدہ بہت مضبوط ہے، بس مجبوری یہ آ رہی ہے ہمارے پاس کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبقت لے جا رہے ہیں اس باب میں، اس مسئلے میں، اعلیٰ غیر القیاس اعلیٰ غیر العادہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث ہے، اس حدیث کی اسانید پر کلام تو ہے،
لیکن بیرکیف محققین نے اور امام شیخ البانی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور وہ حدیث من جملہ بہرحال صحیح ہے، معتبر ہے، صحیح حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کی گود میں ایک بچی تھی، اس بچی کو اس نے سونے کے کڑے یا کنگن پہنا رکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تمہیں پسند آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ ڈر گئی وہ خاتون، تو انہوں نے سوچا کہ زکوٰۃ کیا دینا ہے، انہوں نے پورا نکالا، اللہ کے پاس ڈالا کہ پکڑی رسول اللہ، میں نے اللہ کے لیے آپ کو دے دیا۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، جہاں عقل 100% کہہ رہی ہو کہ یہ بات مطلب ایسی نہیں، ایسی ہونی چاہیے، عقل کے خلاف جب حدیث آ گئی تو اب کسی کی بات نہیں چلے گی، سمجھے کہ نہیں؟ لہذا کتنا ہی آپ کے پاس شریعت کا اصول، اس کا ضابطہ یہی ہے کہ استعمال کی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو سونا بھی استعمال کی چیز ہے، یہی قیاس ہے ان کا، مگر ہم نہیں جانتے وہ استعمال ہی کا سونا تھا وہ جو پہنے ہوئے تھی بچی، اور وہ حدیث صحیح ہے، لہذا اب وہ آ گیا خاص، تو ہم یہ کہیں گے کہ سونے کے متعلق شریعت کا خصوصی حکم ہے، لہذا یہاں پر اب اس میں ہم کوئی قیاس نہیں کر سکتے، ہاں بقیہ چیزوں میں عام قیاس کرتے رہیے، کتنا کرنا کیجیے۔ کوشچن آتا ہے کہ اگر لوگ ایسی کنڈیشن ڈھونڈیں گے جہاں پہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، وہ وہی چیز اختیار کریں گے، تو پھر وہ معاملہ زکوٰۃ کہیں بیٹھ جائے گا یا نیت ہی خراب ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیے، وہ تو مسئلہ نیتوں کا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا نام ہے، زکوٰۃ سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا اور زکوٰۃ سے بھاگنے کے طریقے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تو ایمان بندے اور اس کے درمیان ہے، ہم اس کے مکلف نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے نصوص ہیں، حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ کوئی انسان اگر لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا ہے بچنے کے لیے، دکھاوے کو منافق ہے اگر وہ، تو ہم اسے اب قتال نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا میں قتال نہیں کروں گا، رک جاؤں گا، اس کا حساب اللہ کی طرف ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، جنگ کے دوران کسی شخص سے دو ہاتھ ہو رہے تھے اور ایک دوسرے پر غالب آ رہے تھے، جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب آئے اور اس کے اوپر بیٹھے چڑھ کر کے مارنے کے لیے، تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اسامہ رضی اللہ سمجھ گئے کہ یہ اس کا مقصد یہاں پر دین اسلام کو قبول کرنا نہیں ہے، مار دیا اس کو، گردن کاٹ دی اس کی، یا مطلب جیسے ہی مارا۔ بعد میں انہیں افسوس ہوا، پوچھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت نہیں دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بچنے کے لیے ڈھال بنا رہا تھا کلمے کو، تو آپ نے کہا کہ حل شققت عن قلبہ، تم نے اس کے دل کو کیوں نہیں چیر کے پھاڑ کے دیکھا؟ تو دل میں کیا ہے ہم کیا جانے ہیں، ہمیں نہیں مطلب کسی سے، ہم تو زائد ہی حکم لگائیں گے، باقی اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔